دیگه گوشم بیشتر جان زنده باشی. این قانون دفتر ما باید از شیرینی بده شیرینی 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 میتون مشکل نه شیرینی شیرینی بالا یک شیرینی دفعه گفت من نه شیرینی نه شیرینی ما ای است که یک دفعه بالا ما اولین ماشو میبینیم باز برتا اون رقم شد بزرگ بزرگ نمک جو لغمان میرسه نه شیرینی 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 چی نه گپ است که تو سر سازار انداختین؟ ها؟ شیرینی چپا شده یا سامان این میگه برنامه خوبش بوده برنامه شروع اولین شده بعد از شیرینی به تحصیل تمام باید شیرینی بتره. اگه کامیاب نشه شیرینی میگه راست میگم. شیرینی دیگه کام که گپ بعد است نه هیچ مشکل نیست. بدون شما پشتی زیاد میشه دیگه در مسئله شیرینی دی دفتر هیچ کس نمیتونه از کس دیگه طرفداری بکنه. کلگی ما طرفدار حق هستیم. زنده شیرینی. وطن کار ما شیرینی. شیرینی کسی کامیابی و موفقیت تنها از من نیست این برنامه از بیروز هم از او بهروز شیرینی 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 من ناق در اینجا آمدم. مگه خانه رفته نبودم خبر نه آمدم که باش همکارای عزیز خود اول بگیرم آخرم خبر نه که اینجا بچه خبر دو برام دفعه میگندن. بچه دو شیرینی دو شیرینی دو شیرینی چپا شد حالا من چون نه شیرینی باید بهروز با بگیرم؟ ما شیرینی بتره. نه حالا از خاطر که از برنامه یک شال از شوری شما میخریم از دیگه شال شیرینی راست میگی. حتی مزه میده صحیح است صحیح است. مثلا کلتان رستوران میبرم صحیح است. او بشک شیرینی از بشک طرف خودت به خدا دیگه ما شیرینی بتره. من گفتم که منتظر اولین ماش نه دیگه حتی کار نمیشه باید حالا یک گپ با ما دل بسوزانین یک چند وقت حال ضرور نیست تو ما رو بیرو حتما رستوران بری میتونی در خانه پخته بکنی راست میگی بیاز دوست پختت مزه‌دار است میتونی در خانه منتظر ایسی پخته نمی‌تونی. کنی بیاری یک گوشه یک منتو یک چیز باشه خیر هر چی که پخته میکنم صحیح شیرینی ما چیز شیرین نمیگیم ما کوشش میکنیم یک چیز شیرین یاد دارم پخته آره یک دونه چاکلت گرفته به این شیرینی دیگه نه تا بخور نمیشه نمیگیم تیار صحیح صحیح است است برو خوب است یا کلچه یا کیک یا یک چیز شیرین بخواد بیخی است شیرینی باشه. مثلا شیرینی باشه بیخی است خیر سبا خودت آماده که شیرینی بیار دیگه سبا خیر باز ما شما میریم رستوران صحیح است خلاص همین یا رب العالمین من رفتم دیگه ناق آماده بود نمیدونم دیگه بسیار به عصبانیت طرف مسای کرد گفت تو از ما شکایت کردی نشه که با سبا ما کل آماده باشیم تو دیگه جناب والی کارایت مانده باش हमने था अली इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता सहर एक डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी मगर इसके वालिद मजदूर थे और इतने बड़े फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अली और सहर बचपन से एक दूसरे को जानते थे दोनों अक्सर छत पर खड़े होकर अपने ख्वाबों के बारे में बातें करते सहर कहती एक दिन मैं डॉक्टर बनकर सब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करूँगी अली हंस के जवाब देता और मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अस्पताल बना दूंगा वक्त गुजरता गया दोनों की गुर्बत बढ़ने लगी मगर कभी इजहार ना हुआ अली दिल में जानता था कि वो शहर को चाहता है मगर हालात की तंगी ने उसके हौसले बांध रखे थे एक दिन शहर के वालिद एक अमीर रिश्ता मिला लड़का बाहर मुल्क से पड़ा हुआ था और वालिदीन फौरन राज़ी हो गए शहर ने हिचकिचाते हुए कहा बाजी मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई मगर वालिद ने साफ कह दिया बेटी किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है ऐसे मौक़े बार बार नहीं आते ये खबर सुनकर अली टूट गया मगर खामोश रहा उसने सोचा कि अगर वो शहर को रोकने की कोशिश करे तो शायद इसके वालिदैन की खुशियों के बीच आ जाए शादी की तैयारियां शुरू हुई इसी दौरान अली की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गई वो खुश भी था और उदास भी शादी के दिन अली ने हिम्मत करके शहर को खत लिखा शहर ख्वाब कभी ख़त्म नहीं रहते अगर इनके पीछे हिम्मत हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की रोशनी है चाहे ये रोशनी मुझे नसीब ना हो लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने लालच में आकर मेहर और जहेज़ की शराइत बढ़ा दी शहर के वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया रिश्ता टूट गया और घर में खामोशी छा गई इसी लम्हे अली की कंपनी ने इसे बैरूनी मुल्क भेजने का फैसला किया जाने से पहले वो शहर के घर गया और कहा आपके ख्वाब अधूरे नहीं रहने चाहिए मैं अपनी पहली कमाई से आपकी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा शहर के आंखों में आंसू थे मगर साथ ही एक नई रोशनी भी इसने दिल में सोचा कि शायद ख्वाब सच में अंधेरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं ये कहानी दिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने मरने का नाम नहीं बल्कि दूसरे के ख्वाब पूरे करने की कुर्बानी देने का जज्बा है कभी कभी अंधेरों में भी ऐसी रोशनी मिल जाती है जो पूरी ज़िंदगी का हौसला बन जाती है
हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने इलाके में अली और शहर का घर आमने सामने था। अली इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता। शहर एक डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी, मगर इसके वालिद मजदूर थे और इतने बड़े फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अली और शहर बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों अक्सर छत पर खड़े होकर अपने ख्वाबों के बारे में बातें करते। शहर कहते, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर सब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करूंगी। अली हंस के जवाब देता, और मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अस्पताल बना दूंगा। वक्त गुजरता गया, दोनों की कुर्बत बढ़ने लगी, मगर कभी इजहार ना हुआ। अली दिल में जानता था कि वो शहर को चाहता है, मगर हालात की तंगी ने उसके हौसले बांध रखे थे। एक दिन शहर के वालिद का एक अमीर रिश्ता मिला। लड़का बाहर मुल्क से पड़ा हुआ था और वालिदैन फौरन राज़ी हो गए। शहर ने हिचकिचाते हुए कहा, बाजी मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मगर वालिद ने साफ कह दिया, बेटी किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसे मौक़े बार बार नहीं आते। ये खबर सुनकर अली टूट गया, मगर खामोश रहा। उसने सोचा कि अगर वो शहर को रोकने की कोशिश करे तो शायद इसके वालिदैन की खुशियों के बीच आ जाए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इसी दौरान अली की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गई। वो खुश भी था और उदास भी। शादी के दिन अली ने हिम्मत करके शहर के खत लिखा, शहर ख्वाब कभी ख़त्म नहीं रहते, अगर इनके पीछे हिम्मत हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। चाहे ये रोशनी मुझे नसीब ना हो, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने लालच में आकर मेहर और जहेज़ की शराइत बढ़ा दी। शहर के वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया। रिश्ता टूट गया और घर में खामोशी छा गई। इसी लम्हे अली की कंपनी ने इसे बैरूनी मुल्क भेजने का फैसला किया। जाने से पहले वो शहर के घर गया और कहा, आपके ख्वाब अधूरे नहीं रहने चाहिए। मैं अपनी पहली कमाई से आपकी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा। शहर के आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। इसने दिल में सोचा कि शायद ख्वाब सच में अंधेरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये कहानी दिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने मरने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे के ख्वाब पूरे करने की कुर्बानी देने का जज्बा है। कभी कभी अंधेरों में भी ऐसी रोशनी मिल जाती है जो पूरी ज़िंदगी का हौसला बन जाती है। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने इलाके में अली और शहर का घर आमने सामने था। अली इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता। शहर एक डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी, मगर इसके वालिद मजदूर थे और इतने बड़े फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अली और शहर बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों अक्सर छत पर खड़े होकर अपने ख्वाबों के बारे में बातें करते। शहर कहते, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर सब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करूंगी। अली हंस के जवाब देता, और मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अस्पताल बना दूंगा। वक्त गुजरता गया, दोनों की कुर्बत बढ़ने लगी, मगर कभी इजहार ना हुआ। अली दिल में जानता था कि वो शहर को चाहता है, मगर हालात की तंगी ने उसके हौसले बांध रखे थे। एक दिन शहर के वालिद का एक अमीर रिश्ता मिला। लड़का बाहर मुल्क से पड़ा हुआ था और वालिदैन फौरन राज़ी हो गए। शहर ने हिचकिचाते हुए कहा, बाजी मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मगर वालिद ने साफ कह दिया, बेटी किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसे मौक़े बार बार नहीं आते। ये खबर सुनकर अली टूट गया, मगर खामोश रहा। उसने सोचा कि अगर वो शहर को रोकने की कोशिश करे तो शायद इसके वालिदैन की खुशियों के बीच आ जाए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इसी दौरान अली की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गई। वो खुश भी था और उदास भी। शादी के दिन अली ने हिम्मत करके शहर के खत लिखा, शहर ख्वाब कभी ख़त्म नहीं रहते, अगर इनके पीछे हिम्मत हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। चाहे ये रोशनी मुझे नसीब ना हो, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने लालच में आकर मेहर और जहेज़ की शराइत बढ़ा दी। शहर के वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया। रिश्ता टूट गया और घर में खामोशी छा गई। इसी लम्हे अली की कंपनी ने इसे बैरूनी मुल्क भेजने का फैसला किया। जाने से पहले वो शहर के घर गया और कहा, आपके ख्वाब अधूरे नहीं रहने चाहिए। मैं अपनी पहली कमाई से आपकी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा। शहर के आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। इसने दिल में सोचा कि शायद ख्वाब सच में अंधेरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये कहानी दिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने मरने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे के ख्वाब पूरे करने की कुर्बानी देने का जज्बा है। कभी कभी अंधेरों में भी ऐसी रोशनी मिल जाती है जो पूरी ज़िंदगी का हौसला बन जाती है।
हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने इलाके में अली और शहर का घर आमने सामने था। अली इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता। शहर एक डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी, मगर इसके वालिद मजदूर थे और इतने बड़े फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अली और शहर बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों अक्सर छत पर खड़े होकर अपने ख्वाबों के बारे में बातें करते। शहर कहते, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर सब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करूंगी। अली हंस के जवाब देता, और मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अस्पताल बना दूंगा। वक्त गुजरता गया, दोनों की कुर्बत बढ़ने लगी, मगर कभी इजहार ना हुआ। अली दिल में जानता था कि वो शहर को चाहता है, मगर हालात की तंगी ने उसके हौसले बांध रखे थे। एक दिन शहर के वालिद का एक अमीर रिश्ता मिला। लड़का बाहर मुल्क से पड़ा हुआ था और वालिदैन फौरन राज़ी हो गए। शहर ने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा जी, मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मगर वालिद ने साफ कह दिया, बेटी, किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसे मौक़े बार बार नहीं आते। ये खबर सुनकर अली टूट गया, मगर खामोश रहा। उसने सोचा कि अगर वो शहर को रोकने की कोशिश करे तो शायद इसके वालिदैन की खुशियों के बीच आ जाए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इसी दौरान अली के एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गई। वो खुश भी था और उदास भी। शादी के दिन अली ने हिम्मत करके शहर के खत लिखा, शहर ख्वाब कभी ख़त्म नहीं रहते, अगर इनके पीछे हिम्मत हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। चाहे ये रोशनी मुझे नसीब ना हो, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने लालच में आकर मेहर और जहेज़ की शराइत बढ़ा दी। शहर के वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया। रिश्ता टूट गया और घर में खामोशी छा गई। इसी लम्हे अली की कंपनी ने इसे बैरूनी मुल्क भेजने का फैसला किया। जाने से पहले वो शहर के घर गया और कहा, आपके ख्वाब अधूरे नहीं रहने चाहिए। मैं अपनी पहली कमाई से आपकी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा। शहर के आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। इसने दिल में सोचा कि शायद ख्वाब सच में अंधेरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये कहानी दिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने मरने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे के ख्वाब पूरे करने की कुर्बानी देने का जज्बा है। कभी कभी अंधेरों में भी ऐसी रोशनी मिल जाती है जो पूरी ज़िंदगी का हौसला बन जाती है। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने इलाके में अली और शहर का घर आमने सामने था। अली इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता। शहर एक डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी, मगर इसके वालिद मजदूर थे और इतने बड़े फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अली और शहर बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों अक्सर छत पर खड़े होकर अपने ख्वाबों के बारे में बातें करते। शहर कहते, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर सब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करूंगी। अली हंस के जवाब देता, और मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अस्पताल बना दूंगा। वक्त गुजरता गया, दोनों की कुर्बत बढ़ने लगी, मगर कभी इजहार ना हुआ। अली दिल में जानता था कि वो शहर को चाहता है, मगर हालात की तंगी ने उसके हौसले बांध रखे थे। एक दिन शहर के वालिद का एक अमीर रिश्ता मिला। लड़का बाहर मुल्क से पड़ा हुआ था और वालिदैन फौरन राज़ी हो गए। शहर ने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा जी, मेरी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मगर वालिद ने साफ कह दिया, बेटी, किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है, ऐसे मौक़े बार बार नहीं आते। ये खबर सुनकर अली टूट गया, मगर खामोश रहा। उसने सोचा कि अगर वो शहर को रोकने की कोशिश करे तो शायद इसके वालिदैन की खुशियों के बीच आ जाए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इसी दौरान अली के एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गई। वो खुश भी था और उदास भी। शादी के दिन अली ने हिम्मत करके शहर के खत लिखा, शहर ख्वाब कभी ख़त्म नहीं रहते, अगर इनके पीछे हिम्मत हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। चाहे ये रोशनी मुझे नसीब ना हो, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। शादी से 2 दिन पहले लड़के वालों ने लालच में आकर मेहर और जहेज़ की शराइत बढ़ा दी। शहर के वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया। रिश्ता टूट गया और घर में खामोशी छा गई। इसी लम्हे अली की कंपनी ने इसे बैरूनी मुल्क भेजने का फैसला किया। जाने से पहले वो शहर के घर गया और कहा, आपके ख्वाब अधूरे नहीं रहने चाहिए। मैं अपनी पहली कमाई से आपकी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा। शहर के आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। इसने दिल में सोचा कि शायद ख्वाब सच में अंधेरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये कहानी दिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने मरने का नाम नहीं, बल्कि दूसरे के ख्वाब पूरे करने की कुर्बानी देने का जज्बा है। कभी कभी अंधेरों में भी ऐसी रोशनी मिल जाती
جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے پیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر، خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے پیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی، مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی، قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا، مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کی ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر، خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی
جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے پیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے پیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتے ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد کا ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا جی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا، بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی
جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، باجی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا، اور میں انجینئر بن کر تمہارے لیے ایک بڑا ہسپتال بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی قربت بڑھنے لگی مگر کبھی اظہار نہ ہوا۔ علی دل میں جانتا تھا کہ وہ سحر کو چاہتا ہے، مگر حالات کی تنگی نے اس کے حوصلے باندھ رکھے تھے۔ ایک دن سحر کے والد ایک امیر رشتہ ملا۔ لڑکا باہر ملک سے پڑا ہوا تھا اور والدین فوراً راضی ہو گئے۔ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، باجی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مگر والد نے صاف کہہ دیا بیٹی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ یہ خبر سن کر علی ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سحر کو روکنے کی کوشش کرے تو شاید اس کے والدین کی خوشیوں کے بیچ آ جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ اسی دوران علی کے ایک بڑی کمپنی سے نوکری کا آفر آ گئی۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ شادی کے دن علی نے ہمت کر کے سحر کو خط لکھا، سحر خواب کبھی ختم نہیں رہتے، اگر ان کے پیچھے ہمت ہو تو تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی روشنی ہے، چاہے یہ روشنی مجھے نصیب نہ ہو۔ لیکن قسمت کا کھیل کچھ اور تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے لڑکے والوں نے لالچ میں آ کر مہر اور جہیز کی شرائط بڑھا دی۔ سحر کے والد نے سختی سے انکار کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے علی کی کمپنی نے اسے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے وہ سحر کے گھر گیا اور کہا، آپ کے خواب ادھورے نہیں رہنے چاہیے، میں اپنی پہلی کمائی سے آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا۔ سحر کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک نئی روشنی بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید خواب سچ میں اندھیروں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ جینے مرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے خواب پورے کرنے کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی اندھیروں میں بھی ایسی روشنی مل جاتی
جاتی ہے جو پوری زندگی کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے علاقے میں علی اور سحر کا گھر آمنے سامنے تھا۔ علی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا تھا اور شام کو ٹیویشن پڑھا کر گھر کا خرچ نکالتا۔ سحر ایک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے والد مزدور تھے اور اتنے بڑے فیس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ علی اور سحر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں اکثر چھت پر کھڑے ہو کر اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ سحر کہتی ایک دن میں ڈاکٹر بن کر سب غریب مریضوں کا مفت علاج کروں گی۔ علی ہنس کے جواب دیتا اور